الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الکرام دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں، آج آپ کے سامنے شرعیت کے منہیات میں سے، منکرات میں سے ایک ایسا بڑا منکر
اور اس کی مذمت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، جس کو عربی میں ربا کہتے ہیں اور اردو میں اس کو سود کہتے ہیں۔ چند دن پہلے کراچی میں بھی تمام بڑے بڑے مکاتب فکر کے علماء، تاجر برادری اور بینکوں کے بڑے بڑے جو آنر ہیں، ان کا اجتماعی سیمینار ہوا، جس میں علماء اکرام نے سود کی حرمت پر ان کے سامنے دلائل پیش کی کہ سود کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مقدس کے اندر حرام قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بھی سود کو حرام قرار دیا اور سود کھانے والوں پر وعید نازل فرمائی۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو کچھ سود میں سے باقی ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آگے اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کے بارے میں وعید بھی ذکر فرمائی ہے جو سودی کام کرتے ہیں لیکن اس کو چھوڑتے نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تمہارے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل مال ہے۔ جو مال آپ نے کسی کو قرض پر دیا، اصل مال تو تمہارا ہے، لیکن سود چھوڑ دو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ جل جلالہ نے اپنے کلام مقدس کے اندر مختلف مقامات پر سود کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس حال میں جیسے کسی شیطان نے ان کو خبط کر لیا، یعنی متزلزل ہوں گے، فالج زدہ ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ سود جو ہے اس سے مال کم ہوتا ہے، یربی الصدقات، صدقات سے مال بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں مال بڑھتا ہے، اور ربا اور سود سے مال گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے۔ تو صدقات سے مال بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس مال میں سے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی محتاج کو، کسی ضرورت مند کو
دیا جائے گا اللہ اس مال کے اندر برکت ڈال دیں گے. اور خرچ کرنا ایسی خصلت ہے جو اللہ کو بڑی محبوب ہے. ایک بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ تجھے سب سے زیادہ پسند کیا چیز ہے اور سب سے ناپسندیدہ چیز؟ تو اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند مؤمن بخیل ہے اور سب سے ناپسند سخی فاسق ہے، فاسق سخی. تو انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ یہ مومن بخیل تجھے کیسے معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص، شیطان نے کہا جو شخص بخل کرتا ہے تو اس کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، جہنم کا راستہ اس کے لیے خود بخود کھلا ہوا ہے. اور جو فاسق سخی ہے وہ مجھے اس لیے پسند نہیں کہ وہ اپنی سخاوت کی وجہ سے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے ممکن ہے اللہ اپنی دریائے رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور میری ساری زندگی اس کو بہکانے کی جو محنت ہے وہ بیکار چلی جائے. اور حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، کہ دو خصلتیں اور دو عادتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں. ایک البخل، کہ مومن بھی ہو اور بخیل بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی بخیل ہے تو پھر وہ اپنے ایمان پر غور کرے. اور دوسرا سوء الخلق، بد اخلاق آدمی، مومن بھی ہو اور بد اخلاق ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو خصلتوں کو ایمان کے منافی قرار دیا کہ مومن ہو اور بخیل ہو یہ نہیں ہو سکتا، اور مومن ہو اور بد اخلاق ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں، جو انسان اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے، اللہ دنیا ہی میں اس کا نعم البدل اس شخص کو عطا فرماتے ہیں. آخرت میں تو اس کا اجر ذخیرہ ہوتا ہی ہے، اس کو ملے گا. لیکن صدقہ ایسی چیز ہے جس کا نعم البدل اللہ پاک دنیا میں بھی اس انسان کو لوٹاتے ہیں. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ چال باز جنت میں داخل نہیں ہوگا اور بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور صدقہ کر کے احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. ان سب سے پہلی بات اس حدیث میں چال باز یعنی دھوکہ باز، جو لوگوں کو دھوکہ دے، کسی بھی معاملے کے اندر کسی شخص کے ساتھ دھوکہ بازی کرے اور دھوکہ بازی کو اپنا شعار بنا لے، تو یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور ایسے ہی بخیل بھی. اور تیسرا شخص جو صدقہ تو کرے لیکن احسان جتلائے. کسی کو آپ نے صدقہ کیا
پیسے دیے، کوئی چیز دی، دینے کے بعد پھر آپ، اور یار تجھے میں نے فلاں وقت میں اتنے پیسے دیے تھے، چل میرا یہ کام کر، یعنی اس کو جتلائے کہ میں نے تجھ پر احسان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی دوسری جگہ ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سود سے مال کم ہوتا ہے، سود کو اللہ گھٹاتے ہیں. بظاہر مال بڑھتا ہوا نظر بھی آئے لیکن انجام کار کیا ہوگا؟ مال کم ہوگا، ضائع ہوگا، برباد ہوگا. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات سے مال بڑھتا ہے، بظاہر کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. 100 میں سے 10 آپ نے دیے تو آپ کے پاس 90 بچے. آپ کے ذہن کے مطابق مال کم ہو گیا، لیکن اللہ ان 90 میں وہ برکت ڈال دیں گے جو ہزاروں میں نہیں ملے گی. اور پھر یہ 10 جو آپ نے دیے، صدقہ کیے، اللہ اس کا نعم البدل دنیا میں بھی آپ کو لوٹائے گا. تو آج سود کی حرمت پر بات ہے کہ سود کو اللہ جل جلالہ نے حرام قرار دیا ہے، اور سود کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. دیکھیں آیت کے شروع میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور آیت کے آخر میں بھی فرمایا ان کنتم مؤمنین، اور درمیان میں کیا حکم دیا؟ وذروا ما بقی من الربا، کہ سود چھوڑ دو، سودی معاملات کو ترک کرو، سودی لین دین کو چھوڑ دو، ترک کرو، اس سے دور رہو، باز رہو. اور اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر کئی سزاؤں کا ذکر کیا ہے، اور کئی اللہ نے منہیات کو ذکر کیا ہے، کئی منکرات کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر کسی منکر کے نہ چھوڑنے پر جنگ کا اعلان نہیں فرمایا. ویسے تو حدیث میں آتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. یہ حدیث مبارکہ میں ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر سوائے سود کے کسی بھی منکر پر اور منہیات کے نہ چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ نہیں ہے، سوائے سود کے. کہ سود کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو بس آ جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. تو کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن عملاً ہر آدمی کرنا چاہتا ہے جو سود کھا رہا ہے، جو سودی معاملات کر رہا ہے، جو سودی لین دین کر رہا ہے. عملاً تو وہ بظاہر تو وہ نہیں کہتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، کون کر سکتا ہے؟ لیکن عمل بتا رہا ہے. اگر وہ اس عمل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اگر کسی نے کوئی معاملات کیے آج تک سودی لین دین کے، آج ہی ان سے سچی توبہ کریں. توبہ سے اللہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، سچی توبہ کر لے گا اللہ گزشتہ معاملات کو معاف کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے آپ کی اصلاح کر لے. تو سود کی ابتداءً 3 قسمیں ہیں.
ایک ہے ربا القرض، جو عموماً آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ کسی شخص کو قرض کی ضرورت ہے تو وہ کسی شخص کے مالدار شخص کے پاس جاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، غرض جتنی بھی مدت کے لیے۔ تو وہ اس سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ 1000 روپے قرض تو دیتا ہوں، لیکن 1 مہینے کے بعد میں 1010 روپے یا 1050 روپے تم سے وصول کروں۔ تو اس کو ربا القرض کہتے ہیں، یہ سود ہے۔ اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو اپنے ساتھ نفع کھینچے وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ تو معاشرے میں آج کل عام ہے کہ اس میں ضرورت مند محتاج جو پہلے سے پسا ہوا ہے، جس کو ضرورت ہے مال کی، قرض کی، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، جب وہ قرض لے تو مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کو اس مطلوبہ قرض کے ساتھ اضافی رقم بھی لوٹانی پڑے۔ شریعت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی۔ شریعت مالدار کے تھوڑے بہت نقصان کو برداشت کرتی ہے، لیکن غریب کے نقصان کو بالکل برداشت نہیں کرتی۔ اس میں غریب کا نقصان ہے نا، ایک بیچارے مالدار تو پہلے سے مالدار ہے، اس کے بعد تو پہلے مال زیادہ ہے، اگر اس نے 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے کسی کو اگر تھوڑا قرض دے دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ غریب قرض لے کے آئے اور پھر جب لوٹانے کا وقت آئے تو اضافی رقم بھی ساتھ لوٹائے۔ شریعت اس چیز کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ مشرکین کہتے تھے، مشرکین نے کہا، اللہ نے ان کے قول کو بھی ذکر کیا، مشرکین نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، یہ خرید و فروخت بھی تو قرض کی سود کی طرح ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو ہم 100 روپے کی چیز لاتے ہیں، اس کو ہم 110 میں فروخت کرتے ہیں، تو ہم نے 100 کے 110 بنا لی، اور سود میں بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو 100 قرض دیتے ہیں، جب لوٹاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی 110 آپ نے لوٹانے۔ تو یہ مشرکین نے اعتراض کیا، اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور سود کی حرمت کی وجہ کیا ہے؟ زر کے ساتھ آپ زر پیدا کرتے ہیں، تجارت میں بھی آپ کہیں گے کہ زر کے ساتھ زر پیدا ہو رہا ہے، بھائی ہم نے 100 کی چیز لائی 110 میں بیچی، تو زر کے ساتھ زر پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن سود میں اور تجارت میں یہ فرق ہے کہ سود میں بلا واسطہ زر کے ساتھ زر پیدا ہو رہا ہے، اور تجارت میں معاملہ کیا جا رہا ہے، کسی معاملے کے واسطے سے کوئی چیز آپ نے خریدی ہے پھر اس کو بیچا ہے تب آپ کو نفع مل رہا ہے، اور یہاں تو آپ نے 1000 دیا اور 1010 آپ واپس لے رہے ہیں، آپ نے کوئی چیز خریدی اور بیچی نہیں ہے۔ اور سود اس وجہ سے بھی حرام ہے، اس کی ممانعت اس وجہ سے بھی ہے کہ سود میں مختلف قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلی برائی یہ ہے کہ یہ مال سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جائے گا، سودی نظام آج ایسا ہی ہے، جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو مالدار ہے وہ مالداری میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام۔ شریعت اس کی تائید نہیں کرتی۔ شریعت میں یہ محمود ہے کہ مال گردش کرتا رہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کا جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ مالداروں پہ ہے، غریبوں پہ نہیں۔ تو جب مالداروں کے پاس مال اتنا ہو جائے، نصاب تک پہنچ جائے، ان کو حکم ہے کہ اس میں سے آپ 2.5% غرباء میں تقسیم کریں، تاکہ مال گردش کرے، ان کے پاس مال جمع نہ ہو۔ شریعت میں مال کی گردش محمود ہے، اور سود میں مال چند ہاتھوں میں سمٹ جاتا ہے۔
اور اس کی ایک سادہ سی مثال جو بالکل سمجھنے کے لیے آسان ہے، جیسے مشرکین نے کہا کہ تجارت اور یہ تو ایک ہی ہے، اس کو سمجھنے کی آسان سی مثال یہ ہے کہ اگر آدمی کے پاس 1 کروڑ روپے، اگر وہ کسی کو قرض پر دیتا ہے اور سود پر دیتا ہے، مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے سال کے بعد یہ 1 کروڑ روپے واپس کروں گا، لیکن اس کے ساتھ 1 لاکھ تمہیں اضافی دینا ہوگا، 1 کروڑ 1 لاکھ مجھے واپس کرنا ہوگا۔ تو اب یہ 1 لاکھ روپے اضافی اس کے لیے سود ہے، حرام ہے۔ اس کے برخلاف اگر 1 کروڑ روپے میں اگر وہ آدمی فیکٹری لگائے، کوئی تجارت کا سلسلہ شروع کرے، جب وہ فیکٹری لگائے گا 1 کروڑ میں، تو اس فیکٹری میں 500 مزدور کام کریں گے، اور اسی فیکٹری سے 6 مہینے بعد وہ 1 لاکھ روپے آسانی سے کما لے گا، بالکل آسانی سے۔ اب یہ 1 لاکھ روپیہ اس کے لیے بالکل حلال ہے، پاکیزہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فائدہ ہوا کہ 500 لوگوں کو روزگار بھی مل گیا۔ وہاں سود پہ جو قرض دے رہے ہیں وہاں کسی کو روزگار ملا، کسی کو بھی نہیں ملا، وہ 1-2 آدمیوں کا آپس میں معاملات ہیں۔ اور پھر قرض لینے والا جب لوٹائے گا تو ساتھ اضافی رقم بھی لوٹائے گا، اس پر بھی بوجھ۔ اور یہاں تجارت میں کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا نا احل اللہ البیع، ہم نے تجارت کو حلال کر دیا۔ تو 1 کروڑ جب تجارت پہ لگائے گا، اس کی وجہ سے 500-700 لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا، اور ساتھ ساتھ یہ اپنی اس مطلوبہ رقم پر اتنی مالیت آسانی سے کما سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے حلال ہے۔ اس میں گردش زر ہے کہ یہ دولت اس کی صرف انہی 2 آدمیوں میں نہیں ہے، 500 اور آدمیوں میں بھی پھیل رہی ہے۔ تو شریعت نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اور دوسری قسم ربا الفضل ہے۔ ربا الفضل کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ربا الفضل کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنس اشیاء میں برابر سرابر دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گندم کسی کو دیے نا 1 من، آپ اس کے بدلے میں اس سے 1 من گندم لیتے ہیں، یا آپ اس سے 1.25 من گندم لیتے ہیں، تو یہ 1.25 من آپ کے لیے جائز نہیں، یہ سود ہو جائے گا۔ ہم جنس اشیاء میں برابری سرابری ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ایسے ہوتے ہیں، بیج کے موقع پر لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس گندم ذرا اچھی نہیں ہے، تو اس طرح کرو آپ مجھے بیج کے لیے اچھی گندم دے دو، میں آپ کو 1.5 من گندم دیتا ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے میں 1 من دے دو۔ ذہن میں رکھیں کہ یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ آپ من کے بدلے من دیں گے، کیوں؟ کہ یہ ہم جنس اشیاء ہے۔ ہاں اگر آپ ایسا کرنا ہی چاہتے ہیں، اور یہ اعتراض بھی اٹھتا ہے، اور صحابہ کے زمانے میں بھی ایسے ہوا، صحابہ کھجوروں کے بدلے برابر سرابر، یعنی ادھر ایک آدمی کے پاس ردی کھجوریں، وہ زیادہ دیتا اور دوسرے سے اچھی کھجوریں کم لیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا یہ تو سود ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ ردی ہیں، ناکارہ کھجوریں ہیں، اور ادھر عمدہ ہیں، تو برابر سرابر ہم کیسے دیں؟ آج کل بھی ایسے ہی ہے کہ میرے پاس تو ردی گندم ہے اور ادھر عمدہ اور بیج والی گندم ہے، تو یہ برابر سرابر ہم کیسے دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایسا کرو، ان ردی کھجوروں کو بیچ ڈالو، اس سے جو رقم ملے اس کی آپ عمدہ کھجوریں خرید۔ یہ طریقہ بتلایا۔ اب یہ حلال ہے کہ ہوگا اسی طرح، آپ یہ ردی اگر 100 روپے کی بیچ رہے تو 100 کی عمدہ کھجوریں وہاں سے لے لیں۔ ایسے ہی گندم کا معاملے میں بھی آپ اس ردی گندم کو بیچ دیا اور پھر اس رقم سے آپ عمدہ گندم یا بیج کے لیے جو آپ خریدنا چاہتے ہیں خرید لیا۔ تو بہرحال جو ہم جنس اشیاء ہیں، یہ چاول ہیں، گندم ہے، مکئی ہے، دالیں ہیں، یہ جو چیزیں ہیں نا جو وزن کی جاتی ہیں، جن کا وزن کیا جاتا ہے یا جن کو ماپا جاتا ہے آلے کے ذریعے، ان کو اگر آپ نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبدیلی کرنی ہے تو ہم جنس اشیاء میں برابر سرابر کی تبدیلی ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور تیسری
ربا نسیہ کہ آپ اگر اجناس تبدیل کرتے ہیں چیزوں کی، مثال کے طور پر آپ گندم دے کے کسی سے مکئی لیتے ہیں تو اب برابری ضروری نہیں ہے، آپ بے شک 2 من مکئی اس کو دیں اور کہیں مجھے 1 من اس کے بدلے میں گندم دے دو، کیونکہ جنس تبدیل ہو گئی ہے نا، اجناس کی تبدیلی سے پھر یہ چیز ربا میں نہیں رہتی ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک بات کا لحاظ ضروری ہے، جنس تبدیل ہو جائے تو پھر بھی ایک بات کا لحاظ ضروری ہے، وگرنہ سود میں چلا جائے گا۔ اجناس کی تبدیلی کی صورت میں ادار جائز نہیں ہوگا۔ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ اس کو کہیں کہ بھائی یہ 2 من مکئی رکھ لو اور 6 مہینے بعد مجھے 1 من گندم دے دینا، یہ جائز نہیں۔ یہ اسی مجلس میں معاملہ کرو گے تو پھر ٹھیک ہے، آپ 2 من گندم مکئی دے کے 1 من گندم اسی مجلس میں اگر لے رہے ہیں پھر تو آپ کے لیے جائز ہے، لیکن نسیہ اس کو کہتے ہیں عربی میں ادھار۔ اختلاف اجناس کے اندر ادھار جائز نہیں ہوگا، کمی زیادتی جائز ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہ باتیں آپ کو سمجھ آتی ہیں یا نہیں۔ بہرحال یہ سود کے مسائل ہیں، سودی معاملات، اللہ نے اعلان جنگ فرمایا، گویا بہت بڑی حرمت ہے اس کے بارے میں، اور حدیث میں اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، اتنی سخت کہ انسان کی برداشت سے باہر۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک لعنت فرماتے ہیں آکلہ سود کھانے والے پر، وموکلہ کھلانے والے پر، وشاہدی اس پر گواہ بننے والے پر، وکاتبہ اور اس کے لکھنے والے پر۔ سودی معاملات کے لین دین، لکھنا، کھانا، اس پر گواہ بننا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا کہ سود کا اس کو بائیکاٹ کرتا ہوں، یعنی جتنے لوگوں کو انہوں نے سود پر قرض دیا ہوا تھا وہ اپنی اصل رقم واپس کریں، قرض واپس نہ کریں۔ اور اس وقت ان کی جو اوپر کی رقم تھی سود کی وہ 10,000 مسکال سونا بنتی تھی، لیکن سود کی حرمت کی وجہ سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، سود ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور آج ہمارا پورا نظام سود کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ نظام نہیں بدلا جائے گا انسان سود سے نہیں بچ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یقیناً لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کھانے والے ہوں گے، اگر سود کھانے والے نہیں بھی ہوں گے تو سود کا غبار اور دھواں ان کو پہنچے گا۔ آج اگر ہم براہ راست سود نہیں کھا رہے تو کہیں نہ کہیں اس سے ہمیں سود کا غبار اور دھواں پہنچ رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جل جلالہ اس بڑی لعنت سے سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا۔